حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ اور قرآن مجید کی آیات۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جس میں لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہوں اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رائے دی ہو اور قرآن حضرت عمر کی رائے کے ساتھ اترا نہ ہو۔ پھر آتا ہے کہ 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے موافقت کیسے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو طواف کے بعد نماز کی جگہ بناتے، تو بعد میں یہی آیات نازل ہوئیں۔ رائے خیال الفاظ عمر کے ہیں، آیات قرآن کی۔ سبحان اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے۔ پھر آتا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب پردے کی آیات نازل فرمائی، صحیح بخاری میں بھی ہے۔ بعض ازواج مطہرات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی خبر ملی۔ میں ان کے ہاں گیا اور ان سے کہا تم اپنے معاملات سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی تعجب نہ ہو کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ اور پھر آتا ہے چوتھے نمبر پر کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے سلسلے میں ہمیں واضح حکم فرما جس سے تشفیع ہو جائے، تو سورہ بقرہ سورہ نساء کی آیات نازل ہوئیں۔ پھر بالآخر یہ آیات نازل ہوئیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی کیا اب تم باز آ جاؤ گے۔ سورہ مائدہ میں آئی، حضرت عمر نے کہا ہم باز آ گئے۔ سبحان اللہ، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے حضرت عمر نے اذان کے کلمات خواب میں دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مراتب کا کیا کہنا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ سبحان اللہ۔